زنان اور خداشہ اور مجدل جد اور دلہان اور مصفہ اور یکتی ایل، لکیس اور بسکت اور اجلون اور کبون اور لہمام اور قتلیس اور جدیروت اور بیت جون اور نامہ اور مکیدہ، یہ 16 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ لبنہ اور عطر اور اسن اور یفتہ اور آسنا اور نصیب اور کہیلہ اور اکزیب اور مریسہ، یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اکرون اور اس کے قصبے اور گاؤں، اکرون سے سمندر تک، اشدود کے پاس کے سب شہر اور ان کے گاؤں، اشدود اپنے شہروں اور گاؤں سمیت، اور غزہ اپنے شہروں اور گاؤں سمیت، مصر کی ندی اور بڑے سمندر اور اس کے ساحل تک، اور کوہستانی ملک میں سمیر اور یتیر اور شوکا اور دنا اور کریت، سنا جو دبیر ہے، اور اناب اور استموا اور انیم اور جشن اور خولون اور جلوہ، یہ 11 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ آراب اور دوما اور اشحان اور ینیم اور بیت تفو اور افیکہ اور خمتا اور کریت، اربا جو حبرون ہے، اور سیہور، یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ معون، کرمل اور زیف اور یوتا اور یزرعیل اور یکتعام اور زنو، کین، جبہ اور تمنا، یہ 10 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ حلخون اور بیت سور اور جدور اور مارات اور بیت انوت اور التکون، یہ 6 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ کریت بال جو کریت یاریم ہے، اور ربہ، یہ 2 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور بیابان میں بیت عرابہ اور مدین اور سکاکا اور نبسان اور نمک کا شہر اور عین جدی، یہ 6 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور بے وسیوں کو جو یروشلم کے باشندے تھے بنی یہودا نکال نہ سکے، سو بے وسی بنی یہودا کے ساتھ آج کے دن تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں۔ یاشوا 16 باب۔ اور بنی یوسف کا حصہ قرہ ڈال کر یریحو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یریحو کے چشمے، بلکہ بیابان پڑا۔ پھر اس کی حد یریحو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیت ایل کو گئی، پھر بیت ایل سے نکل کر لوز کو گئی، اور ارکیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی عطرات پہنچی، اور وہاں سے مغرب کی طرف یفلیتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت ہورون بلکہ جزر کو نکل گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ پس بنی یوسف یعنی منسی اور افرائیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا، اور بنی افرائیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی: مشرق کی طرف اوپر کی بیت ہورون تک عطرات، ادار ان کی حد ٹھہری، اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتا ہوتی ہوئی مشرق کی طرف تانت سیلا کو مڑی، اور وہاں سے ینوخا کے مشرق کو گئی، اور ینوخا سے عطرات اور ناراتا ہوتی ہوئی یریحو پہنچی، اور پھر یردن کو جا نکلی، اور وہ حد توفو سے نکل کر مغرب کی طرف کانا کے نالے کو گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔
بنی افرائیم کے قبیلے کی میراث ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے، اور اس کے ساتھ بنی افرائیم کے لیے بنی منسی کی میراث میں بھی شہر الگ کیے گئے، اور ان سب شہروں کے ساتھ ان کے گاؤں بھی تھے، اور انہوں نے کنعانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنعانی آج کے دن تک افرائیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں۔ یاشوا 17 باب۔ اور منسی کے قبیلے کا حصہ قرہ ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹھا تھا، اور چونکہ منسی کا پہلوٹھا بیٹا مکیر جو جلحاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلحاد اور بسن ملے۔ سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابیزر اور بنی حلق اور بنی اسری ایل اور بنی سکم اور بنی ہیفر اور بنی سمیدہ کے لیے۔ یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے، اور صلافحاد بن ہیفر بن جلحاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: مہلا اور نوحا اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ سو وہ ایلیزر کاہن اور نون کے بیٹے یاشوا اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے، چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلحاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے ملے، 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کے بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلحاد کا ملک ملا، اور آشر سے لے کر مکمتا تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہیں حد داہنے ہاتھ پر عین تفو کے باشندوں تک چلی گئی۔ یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرائیم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہیں افرائیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور آشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے اور ایبلیہام اور اس کے قصبے اور اہل دور اور اس کے قصبے اور اہل عین دور اور اس کے قصبے اور اہل تاناک اور اس کے قصبے اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے۔ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنعانی بسے ہی رہے۔ اور جب بنی اسرائیل زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنعانیوں سے بیگار کا کام لیا، اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ اور بنی یوسف نے یاشوا سے کہا کہ تو نے کیوں قرہ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یاشوا نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرائیم کو کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔
بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنعانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں، اور وہ جو یزرعیل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ یاشوا نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنعانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں۔ یاشوا 18 باب۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یاشوا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلے میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے، اور اپنی اپنی میراث کے مطابق اس کا حال لکھ کر میرے پاس لائیں گے، اور اس کے 7 حصے کریں گے۔ یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف، اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لے کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو تمہارا خدا ہے تمہارے لیے قرہ ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے، اور جد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلے کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے، جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے، اور یاشوا نے ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے گئے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو، اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ، اور میں سیلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے قرہ ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی، اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا، اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یاشوا کے پاس لوٹے۔ تب یاشوا نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور قرہ ڈالا، اور وہیں یاشوا نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا، اور بنی بنیامین کے قبیلے کا قرہ ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا، اور ان کے حصے کی حد بنی یہودا اور بنی یوسف کے درمیان پڑی۔ سو ان کی شمال حد یردن سے شروع ہوئی، اور یہ حد یریحو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیت عون کے بیابان تک پہنچی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیت ایل ہے گئی، اور لوز کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے کے بیت ہورون کے جنوب میں ہے عطرات ادار کو جا نکلی، اور وہ مغرب کی طرف سے مڑ کر جنوب کو جھکی، اور بیت ہورون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودا کے ایک شہر کریت بال تک جو کریت یاریم ہے چلی گئی۔ یہ مغربی حصہ تھا، اور جنوبی حد کریت یاریم کی انتہا سے شروع ہوئی اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتو کے چشمے تک چلی گئی، اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی، یہ رفائم کی وادی کے شمال میں ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور بے وسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی عین راجل پہنچی،
وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور عین شمس سے گزرتی ہوئی جلیلوت کو گئی، جو ادیم کی چڑھائی کے مقابل ہے۔ وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کی رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت حجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمال کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی اور اس کی مشرقی سمت کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنیامین کی میراث ان کی چوکٹ کی حدود کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنیامین کے قبیلے کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یریحو اور بیت حجلہ اور ایمک کسیس اور بیت عرابہ اور سمریم اور بیت ایل اور اویم اور فارا اور عفرا اور کفر ہمونی اور افنی اور جبہ، یہ 12 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور جبون اور راما اور بیروت، مصفا اور کفیرہ اور موزہ اور رقم اور ارفیل اور ترالہ اور ضلع الف اور بیوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے، اور جبت اور کریت، یہ 14 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنیامین کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے۔ یاشوا 19 باب۔ اور دوسرا قرہ شمون کے نام پر بنی شمون کے قبیلے کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیر سبا یا سبا تھا، اور مولادہ اور حصار سول اور بالا اور عظم اور التولد اور بتول اور خرما اور سکلاج اور بیت مرکبوت اور حصار سوسا اور بیت لیباؤت اور ساروخن، یہ 13 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ عین اور ریمون اور عطر اور اسن، یہ 4 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی ہیں، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے تھے جو ان شہروں کے آس پاس بالات بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں۔ بنی شمون کے قبیلے کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری۔ بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمون کی میراث لے گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ اور تیسرا قرہ بنی زبولون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد ساری تک تھی، اور ان کی حد مغرب کی طرف مرعلا ہوتی ہوئی دباست تک گئی، اور اس ندی سے جو یقنعام کے آگے ہے جا ملی، اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر اور کسلوت تبور کی سرحد کو گئی، اور وہاں سے دبرت ہوتی ہوئی یفی کو جا نکلی، اور وہاں سے مشرق کی طرف جتہ ہیفر اور اتف کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیہا تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر حناتون کو گئی، اور اس کا خاتمہ افتا ایل کی وادی پر ہوا، اور قطات سے نخلال اور سمرون اور عدالہ اور بیت لحم، یہ 12 شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبولون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور چوتھا قرہ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی حد یزرعیل اور
کسلوت اور شونیم اور حفاریم اور شیون اور اناخرات اور ربیت اور کسون اور ابس اور ریمت اور عین جنیم اور عین ہدا اور بیت فسیس تک تھی، اور وہ حد تبور، شقسیمہ اور بیت شمس سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے، اور 5واں قرہ بنی عاشر کے قبیلے کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ہلکت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور اماد اور مثال ان کی حد ٹھہرے، اور مغرب کی طرف اور کرمل اور سیخور لبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت دجون کو گئی، اور پھر زبولون تک، اور وادی افتائیل کے شمال سے ہو کر بیت الحمق بیت لمخ اور نفیعیل تک پہنچی، اور پھر کبول کے بائیں کو گئی، اور ابرون اور رحوب اور ہمون اور کانا بلکہ بڑے سیدا تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیلدار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کے نواحی کے سمندر پر ہوا، اور امہ اور افیق اور رحوب بھی ان کو ملے۔ یہ 22 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی عاشر کے قبیلے کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے۔ 6واں قرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے شہر کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلب سے دانیم کے بلوت سے ادامی نقب اور بینی ایل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنوت تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبولون تک، اور مغرب میں عاشر تک، اور مشرق میں یہودا کے حصے کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیلدار شہر یہ ہیں، یعنی سدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کنزرت اور ادامہ اور راما اور حسور اور قادس اور ادری اور عین حسور اور اردن اور مجدال ایل اور حریم اور بیت عنات اور بیت شمس، اور 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلے کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 7واں قرہ بنی دان کے قبیلے کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سرحا اور استال اور ایر شمس اور شالبین اور ایالون اور اطلا اور ایلون اور تمناتا اور اکرون اور التقیہ اور جبتون اور بالات اور یہود اور بنی برق اور جات ریمون اور میں یرکون اور ریکون ماں اس سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے، اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی،
کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اس سے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلے کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یاشوا کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سرا اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو ایلیزر کاہن اور نون کے بیٹے یاشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور قرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ یاشوا 20 باب۔ اور خداوند نے یاشوا سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہرے۔ وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے، تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کریں تو وہ اس خونی کو اس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا اور پہلے سے اس کی اس سے عداوت نہ تھی، اور وہ جب تک فیصلے کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو، اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو، اور یہودا کے کوہستانی ملک میں قریت اربا کو جو حبرون ہے الگ کیا، اور یریحو کے پاس کے یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلے کے میدان میں بصر کو جو بیابان میں ہے، اور جد کے قبیلے کے حصے میں راما کو جو جلحاد میں ہے، اور منسی کے قبیلے کے حصے میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا۔ یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیلیوں اور ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گئے کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے اور وہاں بھاگ جائے، اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ یاشوا 21 باب۔ تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ایلیزر کاہن اور نون کے بیٹے یاشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آئے، اور ملک کنعان کے سیلا میں ان سے کہنے لگے کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لیے شہر اور ہمارے چوپایوں کے لیے ان کی نواحی کے دینے کا حکم کیا تھا۔ سو بنی اسرائیل نے اپنی اپنی میراث میں سے خداوند کے حکم کے مطابق یہ شہر اور ان کے نواحی لاویوں کو دی۔ اور قرہ قحطیوں کے گھرانوں کے نام پر نکلا، اور ہارون کاہن کی اولاد کو جو لاویوں میں سے تھی، قرہ سے یہودا کے قبیلہ اور شمون کے قبیلہ اور بینیمین کے قبیلے میں سے 13 شہر ملے، اور باقی بنی قحات کو افرائیم کے قبیلے کے گھرانوں اور دان کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے 10 شہر قرہ سے ملے۔
اور بنی جرسون کو اشکار کے قبیلے کے گھرانوں اور عاشر کے قبیلے اور نفتالی کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے جو بسن میں ہے 13 شہر قرہ سے ملے۔ اور بنی مراری کو ان کے گھرانوں کے مطابق روبن کے قبیلہ اور جد کے قبیلہ اور زبولون کے قبیلہ میں سے 12 شہر ملے۔ اور بنی اسرائیل نے قرہ ڈال کر ان شہروں اور ان کی نواحی کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا تھا لاویوں کو دیا۔ انہوں نے بنی یہودا کے قبیلے اور بنی شمون کے قبیلہ میں سے یہ شہر دیے جن کے نام یہاں مذکور ہیں۔ اور یہ قحطیوں کے خاندانوں میں سے جو لاوی کی نسل میں سے تھے بنی ہارون کو ملے، کیونکہ پہلا قرہ ان کے نام کا تھا۔ سو انہوں نے یہودا کے کوہستانی ملک میں اناک کے باپ اربا کو شہر کریت اربا میں، اربا جو حبرون کہلاتا ہے، ماں اس کی نواحی کے ان کو دیا، لیکن اس شہر کے کھیتوں اور گاؤں کو انہوں نے یفنا کے بیٹے کالب کو میراث کے طور پر دیا۔ سو انہوں نے ہارون کاہن کی اولاد کو حبرون جو خونی کی پناہ کا شہر تھا اور اس کی نواحی، اور لبنا اور اس کی نواحی، اور یتیر اور اس کی نواحی، اور استموا اور اس کی نواحی، اور ہولون اور اس کی نواحی، اور دبیر اور اس کی نواحی، اور عین اور اس کی نواحی، اور یوتا اور اس کی نواحی، اور بیت شمس اور اس کی نواحی، یعنی یہ 9 شہر ان دونوں قبیلوں سے لے کر دیے۔ اور بینیمین کے قبیلے سے جبعون اور اس کی نواحی، اور جبہ اور اس کی نواحی، اور انتوت اور اس کی نواحی، اور المون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے گئے۔ سو بنی ہارون کے جو کاہن ہیں سب شہر 13 تھے، جن کے ساتھ ان کی نواحی بھی تھی۔ اور بنی قہات کے گھرانوں کو جو لاوی تھے یعنی باقی بنی قہات کو افرائیم کے قبیلے سے یہ شہر قرہ سے ملے، اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور جزر اور اس کی نواحی، اور کابزیم اور اس کی نواحی، اور بیت ہورون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور دان کے قبیلے سے التقیہ اور اس کی نواحی، اور جبتون اور اس کی نواحی، اور ایالون اور اس کی نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور منسی کے آدھے قبیلے سے تاناک اور اس کے نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے۔ باقی بنی قہات کے گھرانوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 10 تھے۔ اور بنی جرسون کو جو لاویوں کے گھرانوں میں سے ہیں منسی کے دوسرے آدھے قبیلے میں سے، انہوں نے بسن میں جولان اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور بائسترا اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے۔ اور اشکار کے قبیلے سے کسیون اور اس کی نواحی، اور دبرت اور اس کی نواحی، یرموت اور اس کی نواحی، اور عین جنیم اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور عاشر کے قبیلے سے مسال اور اس کی نواحی، اور عبدون اور اس کی نواحی، ہلکت اور اس کی نواحی، اور راہوب اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور نفتالی کے قبیلے سے جلیل میں قادس اور اس کے نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور حمات دور اور اس کی نواحی، اور
کرتان اور اس کی نواحی، یہ 3 شہر دیے۔ سو جیرسونیوں کے گھرانوں کے مطابق ان کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 13 تھے، اور بنی مراری کے گھرانوں کو جو باقی لاوی تھے زبولون کے قبیلے سے یقنیام اور اس کی نواحی، کرتا اور اس کی نواحی، دمنا اور اس کی نواحی، نہلال اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور روبن کے قبیلے سے بصر اور اس کی نواحی، یسع اور اس کی نواحی، قدیمات اور اس کی نواحی، اور مفحت اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور جد کے قبیلے سے جلحاد میں راما اور اس کی نواحی، تو خونی کی پناہ کے لیے، اور مخنائم اور اس کی نواحی، حسبون اور اس کی نواحی، یازیر اور اس کی نواحی، کل 4 شہر دیے۔ سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی مراری کے تھے۔ جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے، ان کے قرے سے 12 شہر ملے۔ پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا۔ سب شہر ایسے ہی تھے۔ یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے، اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئیں۔ یاشوا 22 باب۔ اس وقت یاشوا نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم میں سے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا، اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے۔ سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراث سرزمین میں جو خداوند کے بندے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اس کی سب راہوں پر چلو، اور اس کے حکموں کو مانو، اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یاشوا نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا، اور اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یاشوا نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یاشوا نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو، اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ اپنے اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلحاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔
اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا۔ اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو، بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائیں اور لڑیں۔ اور بنی اسرائیل نے ایلیزر کاہن کے بیٹے فیخاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلحات میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ گئے، ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندانوں کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلحات میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے؟ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ہزاروں اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے، اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے۔ سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانے میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو
خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں، اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمے کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے کے لیے کوئی مذبح بنائیں۔ جب فیخاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب ایلیزر کے بیٹے فیخاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کے خداوند کے ہاتھ سے پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خداوند ہے۔ یاشوع 23 باب۔ اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یاشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یاشوع نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بڈھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ دیکھو میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہریں، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کرے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ موڑو، اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ، اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو، اور نہ ان کی قسم کھلاؤ، اور نہ ان کی پرستش کرو، اور نہ ان کو سجدہ کرو، کیونکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زور آور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا۔ پس تم خوب چوکسی کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں، تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے
اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئیں۔ ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئیں، اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئیں۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کی سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر پھر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یاشوا 24 باب۔ اس کے بعد یاشوا نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا اور خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یاشوا نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی، اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، اور عیسو کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر میں جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے، تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا، وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلق موآب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لعنت کرنے کو باور کے بیٹے بلہام کو بلوا بھیجا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلہام کی سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یریحو کو آئے، اور یریحو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کنعانی اور ہتی اور جرجاسی اور ہوی اور بیوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور میں نے تمہارے آگے زمبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ بس اب تم خداوند کا خوف رکھو
اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا۔ سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یاشوا نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یاشوا سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یاشوا نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، بس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یاشوا سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یاشوا نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا۔ اور یاشوا نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یاشوا نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یاشوا نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یاشوا خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے، ملک میں کوہ جاس کی شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یاشوا کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یاشوا کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے ایلیزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فیقاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔